آپ مدارس دینیہ ہی کو ٹارگٹ کریں، مدارس دینیہ ہی کو سمجھیے کہ آپ نشانے پر لے لیں کہ سب ہاں یہ مدرسے تو ٹیرر فنڈنگ کر رہے ہیں۔ ارے عجیب تماشا ہے، مدارس دینیہ پر اگر کوئی آنچ اٹھے گی تو ہندوستان کا مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے کے نہیں بیٹھے گا۔ یاد رکھیے کہ شریعت، مدارس دینیہ یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ جو انگریزوں کے غلام رہے، ان کو کیا معلوم کہ مدرسوں نے کتنا بڑا رول پلے کیا۔ مدرسے میں پڑھنے والوں نے جنگ آزادی میں جہاد کا سمجھیے کہ اعلان کیا۔ اب یہ جہاد کو سمجھیے کہ صاحب یہ جہادی تعلیم دیتے ہیں، جہادی تعلیم دیتے ہیں۔ انگریزوں کے خلاف مسلمان قوم تھی اور یہ علماء تھے، یہی مدارس دینیہ کے فارغ علماء تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کو دھرم یدھ کی شکل دی ہے، انگریزوں کے خلاف لڑنا ثواب قرار دیا ہے، اور جہاد کا اعلان جنگ آزادی میں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مسلم کمیونٹی نے کیا ہے۔ دھرم یدھ، انگریزوں سے لڑائی لڑنا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانا دھرم کا اولین فریضہ علماء نے کہا ہے۔ اب آپ وہی مدرسوں کے فارغ علماء اور جنہوں نے مدرسے قائم کیے، آپ انہیں کو ٹارگٹ بنانے سمجھیے کہ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سمجھیے کہ تماشا مدرسوں کے تعلق سے ہے، اس پر مسلمانوں کو چوکس اور چوکنا رہنا ہے۔ کوئی بھی مسئلے کو لائٹ لینے کا وقت نہیں ہے، کوئی مسئلے کو سطحی طور پر لینے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے درمیان دلال بہت ہیں، ہمارے درمیان بکاؤ مال بھی بہت ہے، اور سمجھیے کہ ایک نیٹ ورک آر ایس ایس بنانے کی کوشش میں ہے ملک میں کہ ہر شہر میں، ہر ریاست میں کچھ سمجھیے کہ علماء ان کے ٹریپ میں آ جائیں اور وہ علماء آر ایس ایس کی ایڈیالوجی کو انڈورس کریں، آر ایس ایس کو سمجھیے کہ ہاں میں ہاں ملائیں۔ یہ ایک کوششیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ بعض ہماری سمجھیے کہ اکابر جنہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے امت کے لیے، وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ میں بہرحال نام نہیں لوں گا۔ تو ملک کے حالات اس وقت بہت سمجھیے کہ تیزی سے بدل رہے ہیں، اور یہ 23 کے ختم تک تو بہت سے تماشے ہوں گے۔ کامن سول کوڈ کا بھی مسئلہ ہوگا۔